اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے لیکچر میں آواز کا ذرا مسئلہ آپ کو سننے میں ملے گا کیونکہ گلا سٹل خراب ہے ایک ہفتے سے۔ شاید موسم کا اثر ہے کہ میڈیسن لینے کے باوجود بھی کیئر کرنے کے باوجود بھی اس طرح سے آواز کلیئر نہیں ہو پا رہی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ صحیح اور جامع الفاظ میں آپ تک آج کا لیکچر پہنچا سکوں تاکہ آپ کو سننے میں اور سمجھنے میں کسی بھی قسم کی مشکل نہ ہو۔ تو آج کا ٹاپک ہے وہی۔ آج کے ٹاپک میں ہم وہی کے لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھیں گے اور دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ دیکھیں ہمارے یہاں کنسیپٹ کیا ہے، اور یہ اسٹوڈنٹس سبھی جو اس وقت سن رہے ہیں وہ اس بات سے اگری کریں گے کہ ہمارے یہاں کنسیپٹ مین یہ ہے وہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا وہ وہی کی فارم میں ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کر نازل ہوئے اور اسی قرآن کو جو وہی کی فارم میں نازل کیا گیا، یہ ایک کنسیپٹ ہے ہمارے یہاں صرف وہی کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جو حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے کلام لائے وہی کہلایا۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کوئی اور کنسیپٹ ہمارا کسی بھی طرح سے کلیئر نہیں ہے، ہم وہی کنسیڈر نہیں کرتے۔ تو بیسیکلی اس کے لغوی معنی پڑھیں گے، پھر اصطلاحی معنی، یعنی لغوی اور اصطلاحی کا بھی فرق آج کے لیکچر میں ذرا نوٹ کر لیں کہ لغوی ہوتے ہیں کہ جو لغت کے اعتبار سے، یعنی اردو یا عربی زبان کا کوئی لفظ ہے یا فارسی کا کسی بھی، اس کے لغوی معنی کیا ہے، یعنی ہم اگر یہ عربی زبان کا لفظ ہے وہی، تو اردو لغت کے اعتبار سے ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں، اس کے اردو لغت کے اعتبار سے کیا معنی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی معنی ہوتے ہیں کہ ہم شرعی اصطلاح میں کیا لفظ، اس کے معنی کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی لغوی معنی اس کا لفظی معنی ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی یعنی اس سے ہم کیا چیز اخذ کر سکتے ہیں، ان معنوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں جو مفہوم ملتا ہے، جو ڈیفینیشن ملتی ہے، وہ اصطلاحی معنی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو تھوڑا سا کنسیپٹ کلیئر یہاں پر ہو گیا ہوگا۔ تو بات کرتے ہیں وہی کے معنی کے لحاظ سے۔ لفظی معنی جو ہیں، لغوی معنی اور لفظی معنی دونوں آپ سیم سمجھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لفظی معنی جو ہیں وہ بیسیکلی ہوتے ہیں پوشیدہ طور پر کوئی بات بتانا اور سمجھانا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس چیز کو آپ مائنڈ سے نکال دیں کہ وہی جو ہے وہ قرآن کریم کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ابھی فی الوقت اپنے ذہن سے ذرا سائڈ پہ رکھ دیں، معنی اور مفہوم کو سمجھیں، ٹائپس کو سمجھیں، انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ تو دیکھیں عام الفاظ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو عام معنی میں وہی کے لفظی معنی، لغوی معنی جو ہیں وہ اشارہ کرنے کے بھی ہیں، پیغام پہنچانا، ٹھیک ہے، الہام بھیجنا، کسی کے دل میں الہام اتارنا یا پیغام بھیجنا، ٹھیک ہے، دل میں کوئی بات ڈال دینا، سرگوشی اور کلام خفی پر بھی ہوتا ہے، خفیہ کلام، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بات جو دل میں اتار دی جائے، کوئی پیغام جو بھیجا جائے، کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور خفیہ طور پر کوئی بات دل میں اتار دینا، یہ تمام کے تمام معنی وہی کے لفظی معنوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں کوئی پوچھے، ہم کسی کو پڑھانا چاہیں، بتانا چاہیں کہ لفظی معنی کیا ہیں، تو ہمیں اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ لفظی معنی ہے، شرعی اصطلاح میں کیا معنی ہے وہ بھی ہم آج کے لیکچر میں انشاءاللہ عز و جل کور کریں گے۔ تو دیکھیں آگے چلتے ہیں وحی کے معنی میں۔ اصطلاحی معنی میں وحی سے مراد وہ کلمات اور الفاظ ہے جو اللہ اپنے بندوں کی طرف القاء فرماتا ہے، یعنی ایسے الفاظ، ایسے کلمات جو اللہ اپنے بندوں کی طرف القاء فرمائے۔ اب القاء فرمانے کی ٹائپس کیا ہیں، جو کہ ہم نے ابھی، میں اسی سلائڈ پہ واپس لے کے جا رہی ہوں۔ کسی چیز کو دل میں بٹھا دینا، کسی چیز کی طرف اشارتاً بات کرنا، کوئی الہام دل میں بٹھا دینا، یا واضح طور پر کوئی بات بتانا، سرگوشی کرنا، آہستہ آواز میں کلام کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام کے تمام معنی کس میں آ جاتے ہیں، وہ الفاظ جو اللہ اپنے بندوں پر القاء ان کو کر رہا ہے، ان تک پہنچا رہا ہے۔ اس کی فارمز بہت طرح کی ہیں، ٹھیک ہے۔ وحی کی کیفیات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی تھی اس کی کیا کیفیت تھی، اور اس کی اقسام کیا ہیں، وہ انشاءاللہ فردر مور مزید لیکچرز میں ہم کور کریں گے۔ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں نا، فارم سے، ٹائپ سے ریلیونٹ،
وہ بھی انشاءاللہ کور ہوں گے، لیکن سب سے پہلے ٹاپک کو سمجھ لیں کہ ہم اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھ رہے ہیں، لہٰذا اپنا ہر قسم کا کنسیپٹ آپ نے یہاں پر کلیئر کرنا ہے کہ آپ کو اس کے معنی اور مفہوم میں کسی قسم کا شک تو باقی نہیں رہا. ٹھیک ہے. اگر اس سے ریلیونٹ کوئی سوال ہے تو آپ اس لیکچر میں مجھ سے پوچھیں گے کمنٹس میں. اگر سوالوں کے جواب آپ کو مل چکے ہیں جو رہتے ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ لیکچرز میں کور کریں گے. تو یاد رکھیں قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوئے نا وحی کے لیے، وہ بہت طرح سے اس کو مینشن کیا گیا. ٹھیک ہے. اوحا کا لفظ بھی استعمال ہوا. ٹھیک ہے. وحی، اب دیکھیں ان تینوں لفظوں کا جو اردو ہے نا وہ وحی ہی ہے. ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تو وہی پڑھیں گے. لیکن اوحا، اسی طرح یوحا یہ لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا، اور اسی طرح ایحا یہ لفظ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا. تو بہرحال ابھی اتنا کلیئر ہے کہ وہی وہ بات جو اللہ اپنے بندوں تک پہنچائے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کسی بھی طرح سے پہنچانا ہو سکتا ہے، سرگوشی کے ذریعے، دل میں ڈالنے کے ذریعے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے معنی جو ہے نا وہ بعض علماء کرام کے نزدیک جلدی کرنے کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. جلدی یا تیزی کے بھی ہیں. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بات جو بہت جلد یا بہت تیزی کے ساتھ پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر اللہ اپنے بندے کے دل میں ڈال دے یا اس کی طرف القاء فرمائے. ٹھیک ہے. تو اب ان تینوں لفظوں میں اوحا، یوحا اور ایحا، ٹھیک ہے، ان تینوں الفاظ میں اگر آپ نے ان کے مفہوم کو سمجھ لیا تو بہت سی کنفیوژنز جو ہم ترجمات القرآن پڑھنے کے دوران اپنے دل میں کریٹ کر لیتے ہیں یا ذہن میں آتی ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. یعنی لفظی اعتبار سے اس کے معنی ان تینوں لفظوں کے سیم ہی ہیں، یعنی وہی کے معنی میں یہ کاؤنٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کی الگ الگ جو ہیں وہ اس طرح سے ڈیفینیشن، آپ ایحا جو ہے نا اس کے معنی 6 طرح سے اعتبار کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان 6 کی 6 ٹائپس کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گی اور سمجھاؤں گی بھی آیات کے ریفرنسز کے ساتھ، تاکہ کنفیوژن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. اب دیکھیں جو ایحا لفظ ہے نا اس کی مزید آگے 6 ٹائپس ہیں جو علماء کرام بیان کرتے ہیں، اس لیے تاکہ ہمارے جیسی عوام الناس جو ہے اس کے دل میں کوئی اس طرح کی کنفیوژن کریٹ نہ ہو جس سے ہم وہی کے معاملے میں ہم کسی بھی قسم کے شک کو شبہات کا شکار ہو جائیں. جیسے قرآن کریم میں شہد کی مکھی کے لیے بھی وہی کا لفظ استعمال ہوا. ٹھیک ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ ہم نے وہی بھیجی تیرے رب نے وہی بھیجی شہد کی مکھی کی طرف کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے. تو علماء کرام یہاں پر جو وہی ہے نا وہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر وہ جو اس چیز کو غور کریے گا وَأَوْحَى کے لفظ کو. اب یہاں پر جو علماء کرام لفظی ترجمہ لکھتے ہیں نا موسٹلی تفسیر اور ترجمے کی کتب میں وہ یہی لکھا ہوتا ہے اور دل میں بات ڈال دی شہد کی مکھی کے، یا القاء کر دی بات شہد کی مکھی کے دل میں. اس طرح کے جو ہے نا وہ معنی آتے ہیں. تو ہم کیا کہیں کہ وہی تو نبی پر نازل ہوتی ہے، اللہ کے جتنے بھی انبیاء گزرے ان پر، تو شہد کی مکھی پر وہی کیسے نازل ہوئی؟ تو اب یہ وہی کون سی ہے؟ یہ پہلی ٹائپ ہے، اس کو کہتے ہیں الہام فطری. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ فطری اور جبلی طور پر یہ کہتے ہیں نا جبلت میں ڈال دینا کسی بات کو فطرتاً. ٹھیک ہے. کسی کام کی صلاحیت کسی کی طبیعت میں رکھ دی جائے. ٹھیک ہے. اس کی جبلت میں رکھ دی جائے، اس کی فطرت میں رکھ دی جائے، اس کی طبیعت میں رکھ دی جائے کسی کام کو کرنے کی صلاحیت، اس چیز کو قرآن کریم میں اوحا کے لفظ سے بتایا گیا. جیسے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا طریقہ جبلی طور پر سمجھا دیا گیا، اور اسے یہ بھی بتا دیا گیا وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور تیرے رب نے وہی کی إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کی طرف أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنائیں. تو اب یہاں وہی سے کیا مراد ہے؟ کلیئر ہے کہ یہ الہام فطری طور پر شہد کی مکھی کو اللہ نے یہ چیز سکھا دی ہوئی ہے، اس کی طبیعت میں رکھ دی ہوئی ہے کہ اس نے کیسے پھولوں کا رس چوسنا ہے، کیسے شہد کریٹ کرنا ہے، کیسے جو پہاڑوں میں اپنے وہ چھتے بنانے ہیں اور کس طرح اس کی رہائش ہونی. اور اس کی اتنی اہمیت ہے شہد کی مکھی کی، اس نام پہ قرآن کریم کی سورہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آیت میں نے پڑھی یہ بھی سورہ نحل کی ہی پڑھی ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 68 ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی، اس کا کچھ حصہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مکھیوں کے اندر عجیب کام کرنے کی جو صلاحیت رکھ دی ہے اس کو تعبیر کیا گیا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اس طرح اس آیت میں. کلیئر ہے نا؟ یعنی یہ الہام فطری. اب دوسری ٹائپ جو ہے نا وہ آتی ہے ہمارے پاس حکم تکوینی. کیا ہے ٹائپ ہمارے پاس دوسری؟ حکم تکوینی. میرے خیال سے میں اگر اس کو سرکل لگاؤں اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ایسے کر کے
ایرو لگا دوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس والے کی بات کی جا رہی. اب یہاں جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا. وہ بات یہ ہے کہ حکم تکوینی یہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چیز کو وہ حکم دے کہ جس سے بغاوت، اگر کوئی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو، کسی اب دن رات کے آنے جانے کو، سورج کے وقت پر طلوع اور غروب ہونے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم دے رہا ہے جس سے بغاوت کرنے کی اس چیز میں طاقت ہی نہ ہو، نہ ماننے کی اس میں وہ طاقت ہی نہ ہو. یعنی کن فیکون پہ بیس کرنے والے، یعنی ہو جا بس وہ ہو جائے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن فیکون. جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. تو اب اللہ کا حکم آیا لیکن اب سورج وہ ہے اللہ کے حکم پر تابع ہے. ٹھیک ہے. سیم اسی طرح سے قیامت آنی ہے جب اللہ کا حکم ہوگا آئے گی. ٹھیک ہے. اب قیامت کے بارے میں سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها. یہاں بھی اوحا کا لفظ استعمال ہوا. یہ جو آیات پڑھ رہی ہوں اس کی ریفرنس میں ساتھ اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ قرآن پڑھیں، کھولیں، دیکھیں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اوحا کا لفظ وہاں پر بھی ہوا پچھلی آیت میں، یہاں پر بھی. اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں. اب اس کی تفسیر اگر میں نے بیان کی تو میں ذرا ٹاپک سے ہٹ جاؤں گی. یعنی وہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ زمین کے لیے ہوا، تو زمین از اے نان لیونگ تھنگ. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے وہی کا لفظ ہم لفظی معنی وہ نہیں لیں گے کہ قرآن نازل ہوا یا آیتیں نازل ہوئی زمین پر. سمجھ آ رہی نا، اب کنسیپٹ آہستہ آہستہ کلیئر ہو رہے ہیں نا. یہ حکم تکوینی میں آ جائے گا. اور اگلی ٹائپ کو پڑھ لیتے ہیں، اور وہ اگلی ٹائپ کیا ہے؟ الہام رحمانی. ٹھیک ہے. کیا ہے اگلی ٹائپ؟ الہام رحمانی. اب آپ کو ذرا کنسیپٹ ہو رہا ہوگا، رحمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور الہام کے لفظی معنی بھی ہم نے پڑھ لیے، بات دل میں ڈال دینا. ٹھیک ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ کسی کے دل میں نیک کام کا جذبہ پیدا کر دینا. کہ کسی انسان کے دل میں بعض اوقات نیکی ایک دم نہیں آ جاتا کہ ایک ارادہ بنتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں آج سے قرآن سیکھوں گا، میں آج سے تفسیر پڑھوں گا، میں آج سے ترجمہ سیکھوں گا، میں آج اس فلانے غریب کو اتنے پیسے دوں گا، میرے خیال سے مجھے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، میرے خیال سے میں نے اس سے زیادتی کی. تو یہ والے الفاظ جو ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں کوئی بھی اچھی بات ڈال دی جائے، رحمان کی طرف سے الہام ہو، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے. ٹھیک ہے. اس کے لیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 111 ذرا پڑھیے گا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي. ترجمہ کیا؟ اور جب وحی بھیجی تھی ہم نے حواریوں کی طرف کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. اب مجھے بتائیں کہ یہاں پر وحی سے مراد کون سی وحی ہے؟ الہام رحمانی. رحمانی کس طرح سے؟ یعنی اللہ کی طرف سے نیکی کا جذبہ ان کے دل میں ڈال دیا گیا. اب اذ اوحیت جب قرآن کریم میں آئے گا اور وہ غیر نبی کے لیے آئے گا، جس طرح حواری تھے وہ نبی تھوڑی تھے، تو ہمیں اس کا ترجمہ آٹومیٹکلی ذہن میں کیا بیٹھ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا. نوٹ ہم کہیں گے کہ وہی نازل فرمائی، سیم لائک دیٹ کہ وہ انبیاء پر جس طرح نازل کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کنسیپٹ اپنا کلیئر یہاں پر ہو گیا. مجھے امید ہے کہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو رہے ہیں. آگے نہیں بھی ہوئے تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے. جن کا میرے سے واٹس ایپ پہ رابطہ ہے وہ وہاں پر رابطہ کر کے مجھ سے آنسر پوچھ سکتے ہیں. مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. اور ایک اور بات ذہن میں آ گئی کہ آگے چلنے سے پہلے کہ وہ لوگ جن کا میرے سے رابطہ نہیں ہے وہ میرے فیس بک پیج پہ میرا ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے ifrajaved290، وہاں پر ای میل کر کے کویشچن پوچھ سکتے ہیں، یا سمپل وے ہے کہ آپ یہیں پر کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں. میں ہر کمنٹ پڑھتی بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتی ہوں. اچھا، اب اتنا کلیئر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگلی باری آ جاتی ہے وحی الملائکہ. وحی الملائکہ یا اس کو الملائکہ یا الملائکہ ہی کہہ لیں. ٹھیک ہے. اب یہ کون سا کلام ہے؟ یہ وہ براہ راست کلام ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے فرشتوں کو دیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اپنے فرشتوں سے کلام فرماتا ہے. ایک منٹ، یہ لائن اس کے اوپر ہی لگی، میں ذرا آگے لکھ لوں. اب ہم پوائنٹ نمبر 4 پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں کون سا کلام ہے؟ اس میں وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اب سورۃ الانفال کی آیت پڑھ لیتے ہیں، اور وہ آیت نمبر ہے 12. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا
اب میں یہاں پر ترجمے میں وہی بھیجی اس لیے کہتی ہوں کہ آپ کو کنسیپٹ ہو. اذ یوحا کا ترجمہ اب میں یہاں پر وہی ہی کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن سمجھانا مقصود ہے یہاں پر. جب وہی بھیجی تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, بس ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. یہاں پر غزبہ کا ذکر ہے نا, اور غزبے جنگ کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ ایمان والوں کے ساتھ رہو, ان کو بھی ثابت قدم رکھو, اللہ تمہارے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اذ یوحی ربک, یہاں پر وہی کے معنی کیا ہیں؟ وہی للملائکہ, ٹھیک ہے, وہی الملائکہ, اس طرح پڑھ لیں, الا اندر ایڈ کر لیں طرف, وہی الملائکہ رہنے دیں, ٹھیک ہے. یعنی یہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے نا, اس کے درمیان الل بھی ڈال دیں, وہی الملائکہ, ٹھیک ہے. یہ زیادہ سوٹیبل ہے اور اس طرح مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں تک کلیئر ہو گیا الحمدللہ عز وجل. اب آگے پڑھ لیتے ہیں اشارہ, اشارے کے ذریعے. اب یہ کون سی ٹائپ آف وہی ہے, اس کو ذرا غور سے, یعنی ایسی چیز, ایسی بات جو اشارے کے ذریعے کوئی بات سمجھائی جائے, ٹھیک ہے. اب وہ اشارہ چاہے ہاتھ کا کیا جائے, چاہے آنکھ سے, چاہے سر سے, ایک ہوتا ہے نا اشارہ کرنا. اب اس کا ذکر سورہ مریم کی آیت نمبر 11 میں ہے, اور وہ کیا ہے؟ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک تفسیر کے اعتبار سے جو ہے نا, وہ اس کی الگ ہی تفسیر ہے, لیکن میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم آیات کو اس لیے لے رہے ہیں تاکہ یہاں پر ہم سمجھ سکیں وہی کی ڈیفینیشن. تو فأوحى إليهم أن تسبحوا بکرۃ و عشیہ, اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی بس زکریا علیہ السلام باہر آئے اپنی قوم کے پاس عبادت خانے سے, اور وہی کی ان کی طرف کہ اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام. اب یہاں وہی ان کی طرف, اب حضرت زکریا تو بے شک اللہ کے نبی تھے, لیکن انہوں نے قوم کی طرف جو بات کی, یہاں پر لفظ استعمال ہوا فأوحى إلیہم, لیکن لفظی معنی کیا ہے؟ اشارہ کیا قوم کو کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی پاکی بیان کرو. کلیئر ہوا ہے نا یہاں پر؟ یعنی یہاں پر جو اشارے سے سمجھایا جانا مراد ہے نا, یہ جو ہے وہ اس کا جو ہے لفظ وہ وحی کے طور پر استعمال ہوا, وحی کے معنوں میں استعمال ہوا, لیکن اس سے مراد حقیقتاً وحی. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جی الہام شیطانی. اس سے مراد وہ وسوسے اور برے خیالات ہیں جو شیاطین لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. اب اس سے مراد کیا ہے؟ ابھی پرانے والا کنسیپٹ ذرا ذہن میں لائیں, ہم نے جو وحی کا مفہوم سمجھا ہوا تھا. اب نعوذ باللہ اس والے کنسیپٹ کے ساتھ یہ والی آیت پڑھیں گے تو کنفیوز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, البتہ وہ جو شیاطین ہیں وہ البتہ وہی بھیجتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف. تو اس طرح تو کنفیوز ہونا تھا. تو یہ کنفیوژن کس طرح سے کلیئر ہوئی ہے؟ یہ والی کنفیوژن کہ الہام شیطانی میں یہ والا لفظ آئے گا کہ او, جب یہاں پر نا لَيُوحُونَ, تو اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ کہ شیطان نے اپنی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی, ان کو وسوسہ دلایا. سمجھ آ رہی ہے نا اس بات کی؟ تو اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. بے شک شیطان اپنے دوستوں کے پاس وہی بھیجتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں, اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. اب یہ آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 121. تو اس کو بھی ذرا پڑھیے گا, اس میں بھی لیوحون لفظ استعمال ہوا, یہ شیطانی الہام کے طور پر ہوا, نہ کہ وحی کے معنی میں, حقیقی معنی میں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ اب تک کے جو ہیں وہ ہمارے مین پوائنٹس تھے. اور شرعی معنی اگر ہم پڑھیں تو اس میں اگر وہی کے شرعی معنی ہے شرعی احکام کی خبر دینا. اب پہلے ہم نے لفظی معنوں کو ہر طرح سے سمجھ لیا, ٹھیک ہے. شیطان کس طرح بیچتا ہے, یا انبیاء قوم سے کس طرح خطاب کرتے ہیں, شہد کی مکھی یا نون لیونگ تھنگ کے لیے جو زمین کے لیے ورڈ یوز ہوا وہی کا, تو ان تمام کے لفظی معنی تھے. اب شرعی مفہوم کیا ہے؟ وہی کے شرعی معنی یہ ہے کہ شرعی احکام کی خبر دینا, وہ کلام جو نبی پر اتارا گیا. اب پہلے لفظی معنی تھے, اب شرعی معنی ہے. شریعت ہماری کیا کہتی ہے؟ پہلے لفظی معنوں کے اعتبار سے ہم نے قرآن کے ریفرنسز کے ساتھ پڑھ لیا. اب شریعت کے اعتبار سے کیا ہے کہ وہ شرعی حکم جو اللہ اپنے نبی کو دے, وہ کلام جو نبی پر اتارا گیا, خواہ وہ حضرت جبرائیل لے کر آئے, خواہ وہ اللہ کے نبی پر ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء کر دی گئی بات, یا اللہ کے جو دیگر انبیاء آپ سے پہلے گزرے ان پر, تو یہ تمام کیا ہیں؟ وحی کے شرعی مفہوم میں آ جائیں گے. اللہ کی طرف سے جو کلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اب یہاں پر شرعی اعتبار سے اس کے معنی آتے ہیں. اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, اس کو وحی کہا جاتا ہے. یہ تھا شارٹ سا لیکچر, شارٹ وے میں نے اس ٹاپک کو کلیئر کیا ہے.
اور اس کے لفظی اور شرعی معنی آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں. اب کل کے لیکچر میں ہم وہی سے ریلیونٹ باقی کا ٹاپک کور کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تاج دار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.